بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 10 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جمعے کو ذی الحجہ کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ مملکت کے تمام تر علاقوں میں چاند دیکھنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی گئی، جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا، مگر چاند دیکھنے کی کسی بھی جگہ سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سعودی عرب کے خبرساں اداروں کے مطابق سعودی سپریم کورٹ نے بیان میں کہا کہ 29 ذی القعدہ 1442 بمطابق 9 جولائی 2021 جمعے کو ذی الحجہ کا چاند مملکت بھر میں کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ سعودی سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ہفتے کے روز یعنی 10 جولائی کو 30 ذی القعدہ جو آخری دن ہے ذی القعدہ کا، وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ کا مزید کہنا ہے کہ اتوار 11 جولائی کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ بمطابق پیر 19 جولائی کو، جبکہ عید الاضحیٰ منگل 20 جولائی کو منائی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے مملکت کے تمام افراد، خصوصاً تبوک ریجن میں رویت ہلال کمیٹی کی رصدگاہ جو کہ جدید طرز کی تعمیر کی گئی ہے، چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، مگر مملکت کے کسی علاقے میں چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا وقوف عرفہ یعنی حج 9 ذی الحجہ 19 جولائی کو بروز پیر اور عید الاضحیٰ منگل 20 جولائی کو منائی جائے گی۔ سعودی عرب میں اہم ترین ریجن الشرقیہ ریجن کی پولیس کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ 238 افراد کو ہاؤس آئسولیشن اور ہیلتھ قرنطینہ کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی سرکاری ذرائع سے اہم ترین اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے ترجمان نے بتایا کہ ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے تھے اور انہیں ہوٹل میں کرنٹائن میں رکھا گیا تھا۔ اس کی پابندی نہ کرنے پر انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یاد رہے، سعودی قانون کے مطابق وبائی مرض کرونا وبا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو جانے کے بعد کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو ہاؤس آئسولیشن یا کرنٹائن کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والوں میں سے کئی کو ہوٹل کرنٹائن کا پابند کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی پر 2 لاکھ ریال کا جرمانہ یا 2 سال کی قید یا دونوں سزائیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ اگر ہیلتھ آئسولیشن یعنی سعودی عرب میں رہتے ہوئے کسی کو کرونا ہو گیا یا دوسرے ملکوں سے آنے والے افراد ہوٹل میں کرنٹائن کریں گے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کوئی بھی غیر ملکی فرد کو سزا اور جرمانہ یعنی 2 سال قید اور 2 لاکھ ریال جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اس طرح سے وہ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں قوانین کا احترام کریں، دوسرے ملکوں سے آنے والے افراد اسے آسان نہ لیں کیونکہ بھاری جرمانے ان افراد کو سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ابشر پلیٹ فارم نے خبردار کیا ہے کہ تمام کسٹمر اس بات کا خیال رکھیں جو موبائل نمبر انہوں نے اپنے ابشر اکاؤنٹ میں درج قرار رکھا ہے اسے کسی اور کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے قطعاً استعمال نہ کریں۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے کچھ اس طرح کی اطلاعات ملی تھیں کہ کچھ افراد جس میں خصوصی طور پر غیر ملکی افراد شامل ہیں
اپنا موبائل نمبر دوسرے افراد کے اس اکاؤنٹ کھولنے میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے جس شخص نے پہلے کارروائی کر رکھی ہوگی اس کے ابشر اکاؤنٹ میں بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ ابشر پلیٹ فارم نے بیان میں کہا کہ ابشر پلیٹ فارم میں رجسٹرڈ اور موصل موبائل نمبر کو اپنے اکاؤنٹ کے لیے مخصوص رکھیں اور کسی بھی صورت میں اسے کسی دوسرے شخص کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ان کا اپنا اکاؤنٹ معطل یعنی سسپینڈ ہو سکتا ہے اور انہیں خودکار سسٹم مشین کے ذریعے موبائل نمبر اپ ڈیٹ کروانا ہوگا۔ یاد رہے، سعودی عرب میں ابشر پلیٹ فارم کی رجسٹرڈ صارفین کی تعداد اس وقت 17 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ابشر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 200 سے زیادہ آن لائن خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ابشر کے ذریعے محکمہ پاسپورٹ، محکمہ بلدیہ، جیل خانہ جات، محکمہ ٹریفک اور اس طرح سے بہت سارے سعودی عرب کے اہم ترین سرکاری اداروں تک مدد حاصل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے اور تمام کام آن لائن ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں اہم ترین ریجن الشرقیہ ریجن کی پولیس کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ 238 افراد کو ہاؤس آئسولیشن اور ہیلتھ قرنطینہ کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی سرکاری ذرائع سے اہم ترین اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے ترجمان نے بتایا کہ ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچے تھے اور انہیں ہوٹل میں کرنٹائن میں رکھا گیا تھا۔ اس کی پابندی نہ کرنے پر انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یاد رہے، سعودی قانون کے مطابق وبائی مرض کرونا وبا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو جانے کے بعد کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو ہاؤس آئسولیشن یا کرنٹائن کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ بیرون ملک سے سعودی محکمہ ٹریفک، وزارت تجارت اور دیگر ٹیموں نے اہم ترین اطلاعات کے مطابق مشرقی ریجن میں تفتیشی دورے جاری رکھے، جس میں 10,000 سے زائد گاڑیوں کے غیر معیاری ٹائر ضبط کر کے انہیں ضائع کیا گیا ہے، جبکہ غیر معیاری ٹائر فروخت کرنے والوں پر جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ مشرقی ریجن میں 6 مختلف اداروں پر مشتمل تفتیشی ٹیموں نے گاڑیوں کی ٹائر فروخت کرنے والی 300 سے زائد دکانوں کی اچانک تفتیش شروع کر دی۔ تفتیشی ٹیموں نے مخصوص ایپلیکیشن تاکید کے ذریعے دکانوں پر فروخت کیے جانے والے ٹائروں کا معائنہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دکانوں میں فروخت کیے جانے والے ٹائر سعودی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں یا کہ نہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے مختلف دکانوں پر فروخت کیے جانے والے 300 سے زائد ٹائر ضبط کیے جو کہ غیر معیاری تھے۔ جن دکانوں پر پرانے یا غیر معیاری ٹائر فروخت کیے جا رہے تھے ان کے مالکان پر جرمانے بھی کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں جو اس وقت ٹیمپریچر چل رہا ہے اس میں بہت بڑی وجہ حادثات کی ان غیر معیاری ٹائروں کا استعمال کرنا ہے۔ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد لازمی طور پر سعودی اسٹینڈرڈ کے مطابق ٹائروں کو خریدیں۔ ایکسپائری ڈیٹ والے یعنی او ٹائر جس پر ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہو، انہیں قطعاً سستے داموں نہ خریدیں، اس سے آپ کو کافی نقصان، آپ کی جان اور مال کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت کے 4 علاقوں میں مزید 6 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے گزشتہ 153 دنوں کے دوران 1796 مساجد کو صفائی ستھرائی سینیٹائز کرنے کے بعد بحال کیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ جمعے کو 6 مساجد سینیٹائزنگ کے بعد بحال کی گئیں۔ ان میں سے 2 کا تعلق الشرقیہ اور قسیم ریجن جبکہ 1 کا تعلق جازان اور اسیر ریجن سے ہے۔ وزارت اسلامی امور کا مزید کہنا ہے کہ مملکت بھر میں موجود تمام مساجد کی دیکھ بھال، نمازیوں کی صحت و سلامتی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نمازیوں اور انتظامیہ کے اہلکاروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے وزارت کے ساتھ تعاون کریں، گھروں میں آتے جاتے وقت جائے نماز ساتھ لائیں، حفاظتی ماسک کا استعمال سختی سے کریں اور سماجی فاصلے کی پابندی کریں۔
سعودی ہلال احمر نے اس سال عازمین حج کی خدمت کے لیے 51 امدادی سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ افرادی قوت، ایمبولینسز، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے خاص گاڑیاں اور مشینیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس سال حج موسم کے دوران ہلال احمر نے 549 ڈاکٹرز، امراض کے ماہرین، ابتدائی طبی امداد کے ٹیکنیشینز، ایمرجنسی میڈیسن کے ماہر تعینات کیے ہیں۔ 60,000 کے قریب سعودی عرب میں اس وقت اندرون ملک سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس سال حج کے لیے مختص ہوئے ہیں۔ ہلال احمر نے مکہ المکرمہ، منا، عرفات، مزدلفہ اور ایمرجنسی کمپلیکس میں سینٹر قائم کر دیے ہیں۔ 144 ایمبولینسز، بائکس، موٹر سائیکلز، 10 گلف گاڑیاں اور اس کے علاوہ قدرتی آفات کے دوران کام کرنے والی مخصوص گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ مکہ المکرمہ آپریشن روم کے 106 سے زیادہ اہلکار ہنگامی سروس فراہم کرنے کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں گے۔ 300 سے زیادہ رضاکار بھی حجاج کی خدمت ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ یہ رضاکاروں کی کل تعداد کا 66% ہوگا۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 34% رضاکار خواتین بھی حاجیوں کی خدمت میں حصہ لیں گی۔ ان میں ڈاکٹرز، نرسیں، امدادی طبی عملے سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ مسجد الحرام، منا، عرفات اور مزدلفہ میں ہلال احمر کے سینٹر سے منسلک ہو کر حاجیوں کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے افراد نے خودکار طریقے سے بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ ہفتے کو مشرقی ریجن میں شدید گرمی رہنے کا بہت امکان ہے۔ قومی مرکز نے مزید کہا کہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کے مشرقی علاقوں اور مملکت کے جنوب مغربی پہاڑی علاقوں میں کل گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی۔ بحر احمر کے ساحل پر واقع شاہراہوں اور ساحلی کمشنریوں بھی گرد آلود ہواؤں کے زد میں ہوں گی، لہٰذا ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط برتی جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں مزید کہا کہ ہفتے کو عسیر، جازان، بہا اور مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں کا موسم کافی زیادہ بادلوں کے ذریعے تبدیل ہو جائے گا۔ وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ سب سے زیادہ گرمی جو متوقع کی جا رہی ہے وہ 48 سینٹی گریڈ حفر الباطن کے علاقے میں، جبکہ السودہ میں 17 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رہنے کا امکان ہے۔